نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير۔ تمام تعریف، تمجید، تحمید و تقدیس اللہ رب العالمین کے لیے جو مالک کائنات، خالق کائنات ہے۔ لاکھوں صلاۃ و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی، تجادلک فی زوجہا، جو اپنے شوہر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو شکوہ کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کو شکایت کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی معاملے کو رکھ رہی تھی۔ واللہ یسمع تہاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کا مکالمہ، تم دونوں کی حوار، تم دونوں کا ڈائلاگ اللہ رب العالمین سن رہے تھے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور اللہ رب العالمین دیکھنے والے ہیں۔ یہاں سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا واقعہ ذکر کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بات کی۔ یہ معاملہ کس کا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات آتے تھے، اپنے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رہنمائی لینی ہوتی وہ طلب کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی عورت تھی، خولہ بنت ثعلبہ، اور ان کے شوہر کا نام تھا اوس ابن ثامت۔ تو اوس ابن ثامت جو تھے یہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ تو ایک دن غصے میں اپنی بیوی کو یہ کہا کہ تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ تو مراد عرب میں اس کو زہار کہا جاتا تھا، اور عرب میں یہ کنایا تھا اس بات سے کہ بس میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ اب وہ عورت جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو دوبارہ انہوں نے ارادہ کیا اپنی بیوی کے پاس آنے کا۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گی، اور گمان شاید یہ کیا کہ اب میری ان کی علیحدگی ہو گئی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل نہیں کر دیں تو مجھے اس وقت تک تسلی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معاملہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے چچا زاد کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی انہی کو نصیحت کی۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے یہ کہیں کہ میں نے جوانی یہاں گزاری اور اب میں بوڑھی ہو گئی، میری اولاد ہے، میں اب کہاں جاؤں گی؟ تو یہ وہ سارا معاملہ تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس معاملے کی بات پہنچ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ اس سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ عورت آئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا معاملہ سنا رہی تھی
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہی، مجھے معلوم نہیں ہو رہا تھا وہ کیا کہہ رہی ہے، میرے کانوں میں وہ بات پڑ نہیں رہی تھی۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ کا اور اس عورت کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاصلہ چند فٹ کا ہوگا، اور اللہ رب العالمین آسمانوں پر وہ بات سن رہے ہیں، عرش پر مستوی اللہ تعالیٰ وہ بات سن رہے ہیں۔ تو آگے فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا۔ اب انسان کا سننا بھی ثابت ہے، انسان بھی سنتا ہے، لیکن انسان کا سننا اللہ تعالیٰ کے سننے جیسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں، انسان کی صفات، انسان کے اندر جو صفات اس طرح کی سننے کی، دیکھنے کی، علم کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مقابلے میں نہایت معمولی اور نہایت محدود ہے۔ تو فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اور یہ حکم اس کے بارے میں نازل کر دیا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو مرد اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، اور اس زہار میں کیا معاملہ ہوتا ہے، من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، وہ ان کی مائیں نہیں ہوتی، نہ بن جاتی ہیں، بلکہ ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ تو اگر شوہر بیوی کو اس طرح کہہ دے کہ تو مجھ پر ایسی جیسے میری ماں یا میری ماں کی پیٹھ، تو یہ زہار ہے۔ زہار زہر سے، زہر پیٹھ کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو تم منہ سے یہ بات کہتے ہو یہ حقیقت نہیں ہو جاتی، یہ صرف کیا ہے، من القول منکرم ومن القول زورا، یہ ایک غلط بات ہے، نامناسب بات ہے جو تمہاری زبانوں سے نکلتی ہے۔ تو اس کا کفارہ کیا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ، جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، من نسائم ثم يعودون لما قالوا، اور پھر اس سے رجوع کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے کہہ دیا، جو انہوں نے کہہ دیا۔ دیکھیں انسان طلاق دیتا ہے، یہ بھی آج آپ کو ایک مسئلہ پھر سمجھاتے چلیں، اس کو جتنی بار بیان کیا جائے اتنی بار کم۔ طلاق 3 بار نہیں دینی، کم از کم ایک شخص کو یہ پیغام ضرور پہنچا دیں آگے۔ طلاق 3 بار نہیں دینی، طلاق 1 بار کہنی، یہ شرعی حکم ہے، یہ شرعی حکم ہے۔ جب طلاق دے دیتا ہے اس کے بعد شریعت نے گنجائش رکھی ہے رجوع کی، کہ اپنی بات سے بیوی کی طرف پلٹ آئے۔ یہاں بھی رجوع کی بات کی، وہاں بھی رجوع کی بات کی، اس لیے ہم نے اس کو ذکر کر دیا کہ ایک طلاق دیتا ہے بیوی سے رجوع کر لیتا ہے۔ یہ جو اکٹھی 3 طلاقیں، 3 فائر اکٹھے کر دیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے، پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایک وقت میں 1 طلاق، اس سے بھی مسئلہ وہی حل ہو جاتا ہے جو 3 طلاقوں سے آپ نے لینا ہے۔ جب آپ 3 طلاقیں دیتے ہیں تو بیک وقت تو شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ 1 طلاق کے بعد آپ کے پاس رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، اگرچہ راجح قول یہی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہے، لیکن یہ دوسرا حصہ ہے بات کا۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ دینی نہیں ہے 3، پہلا حصہ یہ دینی نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ تو جس طرح ہم نے یہ بات اس لیے ذکر کی کہ جیسے وہاں جو ہے رجوع کرتا ہے اپنی بات سے، تو اگر انسان، اللہ تعالیٰ نے بعض معاملات ایسے رکھے ہیں جیسے توبہ ہے، یہ بھی رجوع ہے کہ انسان نے غلطی کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ گیا۔ طلاق ہے، طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد رجوع کر لیا، یہ بیوی کی طرف پلٹنا ہو گیا۔ اور تیسری بات یہ جو زہار ہے کہ زہار کر لیا، اب بیوی کی طرف پلٹنا ہے۔ ثم کیا ابھی ہم نے جو ذکر کیا کہ ثم یعودون لما قالوا، پھر پلٹ آتے ہیں جو کہا ہوا اس سے، تو پھر کفارہ دینا ہے، یہاں کفارہ دینا ہے۔ لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اس سے قبل کے بیوی کے پاس جائیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 1 گردن آزاد کر دیں، 1 غلام کو آزاد کر دیں۔ اب غلامی کا کنسپٹ چونکہ ختم ہو چکا تقریباً، تو کیا کریں، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو صیام شہرین متتابعین، 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھ لیں۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے تو فرمایا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ یہ اس قصے میں ہی آتا ہے خولہ رضی اللہ عنہ والے میں، کہ وہ کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول جب یہ حکم نازل ہو گیا، اللہ کے رسول وہ تو بوڑھے ہیں، وہ تو غریب ہیں، ان کے پاس غلام نہیں آزاد کرنے کے،
کہا 2 مہینے کے روزے رکھ لیں مسلسل، کہا بوڑھے ہیں وہ یہ بھی نہیں کر سکتے، کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، کہا مسکین اور غریب خود ہیں ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہم جو ہے ایک وسق، غالباً یہی الفاظ ہیں کہ ہم ایک وسق کھجوروں سے ان کی مدد کریں گے۔ ایک وسق 60 سا کے برابر ہوتا ہے، اور ایک سا یہ جو صدقہ فطر آپ دیتے ہیں یہ 2.25 کلو 2.5 کلو کے برابر لگ بھگ ہوتا ہے کم و بیش۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی اس کی مدد کریں گے کھجوروں سے۔ تو وہ بیوی کہنے لگی اچھا میں بھی ان کی مدد کروں گی۔ تو بعض دفعہ صحابہ کی مالی حالت اتنی کمزور ہوتی، تو خیر یہ حکم ہے زہار کا۔ مجادلہ اس صورت میں بنیادی طور پر اس حکم کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام مجادلہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت نے جا کر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاورہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جدال کیا، تو اس کا نام سورۃ المجادلہ رکھتے ہیں۔ دوسری اہم بات جو اس میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ اب یہاں سرگوشیوں کا ذکر کیا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص سرگوشی کرتا ہے، 3 ہوں تو اللہ تعالیٰ چوتھا ہوتا ہے، اور ولا خمسۃ الا هو 5 ہوں تو اللہ تعالیٰ چھٹا ہوتا ہے۔ اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ، جب بھی تم سرگوشی میں، سرگوشی کیوں کی جاتی ہے؟ کانا پھوسی جسے کہہ دیتے ہیں، کان میں کسی کے بات کرنا کہ یار یہ ہم دونوں تک رہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 2 ہوں گے تب بھی اللہ کو پتہ ہے، 3 ہوں گے تب بھی اللہ کو پتہ ہے، 4 ہوں گے تب بھی اللہ، یہاں تک کہ تمہارے دل میں جو خیال آتا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، الا هو معهم اینما کانوا، اللہ تعالیٰ ساتھ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی بھی ہے، الرحمن علی العرش استوی۔ اننی معکما، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے کہا اننی معکما اسمع و ارى، میں تمہارے ساتھ سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ پھر فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے سرگوشی سے منع کیا، ثم یعودون، پھر وہ پلٹ آتے ہیں، دوبارہ سرگوشیاں کرتے ہیں جس چیز سے ان کو منع کیا گیا، ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ منافقین اور یہودیوں کا کام یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے سرگوشیوں سے منع کر دیا جیسے ابھی یہاں ذکر آ رہا ہے، تو منافقین اس کے باوجود یہود سے مل کر سرگوشیاں کرتے تھے۔ اس سرگوشی کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ جیسے یہ آپ ابھی بھی کسی شخص سے، کسی دوست سے جھگڑا ہو جائے تو 2 علیحدہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف منہ کر کے ایسے بات کرنے لگ جاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے شاید میرے خلاف کو بات ہو رہی ہے، مقصد اس کو پریشان کرنا۔ تو یہاں بھی یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کے کوئی 1-2 لوگ کھڑے ہوئے تو یہ آپس میں کھڑے ہو کر سرگوشیاں کر دیتے تھے، تو جس سے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا مقصد تھا کہ ان کے خلاف شاید کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، یا اور کسی بھی طرح کا معاملہ جس کا مقصد جو ہے مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر کیا کہ یہ ایسا کرتے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ جو کرتے ہیں یہودی جو کرتے ہیں، یہاں پہلی آیت میں منافقین کا، پہلے حصے میں منافقین کا تذکرہ، دوسرے میں فرمایا یہود کا تذکرہ، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب تیرے پاس آتے ہیں اور اس تحیے کے ساتھ تجھے، اس گریٹنگز کے ساتھ، اس تسلیمات کے ساتھ تیرے سے بات کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تجھے تسلیمات نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا تھا؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ یہود آ کر کہتے السلام علیکم، یعنی لام جو ہے بیچ میں سے نکال دیا، اب السلام علیکم کی بجائے وہ بن گیا السلام علیکم۔ تو السلام علیکم کا معنی ہے تجھ پر موت ہو، نعوذ باللہ۔ تو آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک روایت میں آتا ہے، اور آپ کو کہا السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، اور تم پر بھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پاس بیٹھی تھی، کہنے لگیں بل علیکم السام والذام، کہ تمہارے اوپر موت بھی ہو اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت بھی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم کیوں اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ کہتی ہو؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا؟ تو اسلوب یہ ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جس نے جتنی زیادتی کی ہے اتنا ہی بدلہ لے۔ السلام علیکم کہا تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وعلیکم۔ اس بارے میں بڑا محتاط رہیں۔ کفار اگر کوئی ایسے الفاظ کہتے ہیں جو شریعت کے منشا کے خلاف ہیں،
یا آپ پر آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہیں، آپ کے لیے بد دعا ہیں، تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اتنی ہی بات ان پر لوٹا سکتے ہیں، وعلیکم. اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی. اور اس سے بہت ساری چیزوں کا معاملات اس سے بڑے کلیئر ہو جاتے ہیں. یہ جو ہیپی کرسمس کی گریٹنگز لوگ ریسیپریکیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا جی ہم بھی کہہ دیں گے. کیوں کہہ دیں گے آپ پابند ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے. آپ کیسے کہہ دیں گے کہ ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور خدا ہیں، تو آپ کیسے ان کو ان کی عید پر ریسیپریکیٹ کریں گے؟ کیسے ان کو اسی طرح جیسے وہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیں گے سیم ٹو یو؟ نہیں کہہ سکتے آپ. تو بہرحال یہ بنیاد، ہاں جن چیزوں میں شریعت نے اجازت دی ہے ان کے ساتھ جن تعلقات کی وہ آپ شریعت کی روشنی میں رکھیں گے. تو یہ ایک بنیادی اصول یہاں سے اور کچھ دیگر آیات سے بھی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. خیر آگے فرمایا کہ پھر یہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں میں یہ کہتے ہیں لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ میں عذاب کیوں نہیں دیتا یہ جو ہم کام کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ما احد اصبر علی الاذى، اللہ تعالیٰ سے زیادہ تکلیف پر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی ٹھہراتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی دیتے ہیں. یہ سب جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ شاید میری طرف پلٹ آئے، یا حجت اس پر قائم ہو جاتی ہے. نہیں پلٹ کر آتا تو حجت ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے مخلوق کی طرف سے جو تکلیف دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس پر صبر کرنے والے. اس کے بعد اگلی جو اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان، یہ جو سرگوشی ہے یہ شیطان کی طرف سے. تو اس کے بارے میں مسلمانوں کو جو انسٹرکشنز دے دی گئیں وہ یہ ہے کہ آپ نے سرگوشی نہیں کرنی. 3 لوگ ہوں تو 2 علیحدہ ہو کر سرگوشی نہ کریں، اور اگر مجلس اس سے بڑی ہو جائے 4-5 لوگ ہو جائیں پھر گنجائش ہے کہ 2 لوگ علیحدہ ہو کر سرگوشی کر لیں، باقی لوگ اپنی بات میں لگے رہیں. اس کی دلیل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ملتی ہے، حدیث سے بھی ملتی ہے، اور ایک خاص واقعے سے بھی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں ایک بات کی اپنی وفات کے وقت. تو پہلے وہ رو پڑی پھر وہ ہنس پڑی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی بیویاں بھی موجود تھیں اور سرگوشی میں کی. تو سرگوشی کا جواز اس وقت ہے کہ جب خیر کی بات ہو، تکلیف دینے والی بات نہ ہو، ظلم اور زیادتی کی بات نہ ہو، اور مجلس جو ہے 3 سے زائد لوگوں پر مشتمل. دوسری صورت میں یہ ناجائز ہے سرگوشی کرنا. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم، کہ جب تم سے مجلس میں یہ کہا جائے کھلے ہو جاؤ تو کھلے ہو جایا کرو. مثلا مجلس کے آداب میں سے یہ ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں جیسے یہاں بیٹھے ہیں تو کہیں تھوڑی سی جگہ موجود ہے، 2 لوگ، تیسرا شخص آیا تو ان کو چاہیے کہ تھوڑی جگہ ایسی کر دیں کھلی ہو جائے کہ وہ وہاں بیٹھ جائے. اور یہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص آئے اور کسی کو کھڑا کر کے کہے کہ میں بیٹھوں گا یہاں، یہ درست نہیں ہے، شریعت نے اس سے منع کیا. دوسرا ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ سے اٹھ کر گیا ہے، کسی جگہ سے اٹھ کر گیا اور وہ تھوڑی ہی دیر بعد واپس آیا، وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس جگہ پر بیٹھے کیونکہ وہ پہلے بیٹھا ہوتا ہے. یہ بھی حدیث سے ثابت. تیسرا جو ادب اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر لوگ بیٹھیں اور کوئی آ جائے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں آتے تو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناپسند تھا. تو یہ جو تعظیم کا قیام ہے اور بار بار بڑوں کے آنے پر کھڑا ہونا، یہ شریعت میں منع ہے. ہاں اس میں ایک ایکسیپشن شریعت نے دی ہے کہ کسی وقت کسی کے استقبال کے لیے کوئی مہمان دور سے آیا، آدمی کھڑا ہو کر اس کو مل لیتا ہے، اس کا جواز موجود ہے. لیکن یہ جو بار بار کلاس رومز میں اور بار بار مجالس میں اور بار بار آفیسز میں جب بڑا آتا چھوٹا آتا تو نہیں کھڑے ہوتے، افسر آ جائے گا تو کھڑے ہو جائے گا. یہ شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بڑا کوئی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے یہ دکھا دیا کہ یہ جائز نہیں ہے اور زبان سے بھی یہ کہہ دیا. یہ دوسرا، یہ سرگوشی کے بعد دوسری بات تھی جو آداب مجلس کے حوالے سے. اس کے بعد فرمایا ایک تیسرا حکم بھی شریعت نے جاری کیا جو سرگوشی سے متعلق تھا، وہ یہ کہ جب تم یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، یہ وہ ان حکموں میں سے ہے جو پہلے جاری ہوا اور پھر منسوخ ہو گیا. حکم کیا تھا کہ جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ پیش کرو گے. ہوتا کیا تھا کہ منافقین جو اعتقادی منافق تھے وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرگوشی کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرتے.
تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ جاری کر دیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیحدہ سرگوشی کرنا چاہے، مجلس کرنا چاہے، وہ صدقہ دے پہلے۔ اب منافقین کیسے صدقہ دیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو مسلمانوں پر مختلف ٹیسٹ لگائے نا، زکوٰۃ کا، نماز کا، حج کا، پردے کا، سود کا، ایک ٹیسٹ سے کامیاب ہوتا ہے، دوسرے ٹیسٹ میں پتہ لگے گا یہ کیسا ہے، سچا مومن ہے کہ نہیں ہے۔ تیسرا، تو منافقین کو یہ جب ٹیسٹ لیا تو وہ صدقہ دینے سے گریز کرنے لگے، تو مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن اس کا ایک امپیکٹ یہ ہوا کہ جو مسلمان اچھے تھے اور سوال و جواب کر کے سیکھنا چاہتے تھے، ان کے لیے رکاوٹ پیش آ گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے منسوخ کر دیا۔ اسلام میں اس طرح کی کچھ مثالیں ملتی ہیں کہ ایک وقتی حکم اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص وقت کے لیے اپنے بندوں کے لیے جاری کیا اور پھر اس کو منسوخ کر دیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنایا جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا۔ اللہ تعالیٰ کن پر غضبناک ہوا؟ یہودیوں پر۔ تو یہود و نصارہ کو دوست بنانا ایک ہے ورکنگ ریلیشن میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ تجارت کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ کو دیگر معاملات کر لیتے ہیں، لیکن دل کی محبت، ان کو دل سے ان سے پیار اور ان کو آئیڈیلائز کرنا اور ان کو اچھا سمجھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے شریعت میں اس کی کا جواز نہیں ہے۔ کیوں کہ جب انسان کسی کو اچھا سمجھتا ہے، اللہ اکبر، پھر اس کو فالو کرنے لگ جاتا ہے، اس کے پیچھے چلنے لگ جاتا ہے، اس کی باتوں کو اڈاپٹ کرنے لگ جاتا ہے، اس کی باتوں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، تو اسلام میں یہ محمود ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ آج کل لوگ سیلیبریٹیز اور بڑے کھلاڑی جو ہیں، پلیئرز جو ہیں، سٹارز جو ہیں، وہ کیسے ان کی جو ہے عادات، ان کے لباس، ان کے ہیئر سٹائل، ان کی گفتگو اور ان کے اکاؤنٹس، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ جو ہمارے نمونہ، اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آپ نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں رکھنی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ پیار و محبت ڈیولپ کرنا ہے جو ایمان والے ہیں، تاکہ اچھے اثرات آپ کے اوپر پڑیں۔ المرء علی دین خلیلہ، کوئی بھی شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو ان باتوں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں منافقین، یہ یہود سے دوستی لگاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا۔ ما ہم منکم، یہ یہودی، یہ جو منافقین ہیں، نہ تمہارے میں سے ہیں، نہ تمہارے ساتھ ہیں، نہ یہودیوں کے ساتھ۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے جو بڑا دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو آڑ بنا رکھا ہے اور ڈھال بنا رکھا ہے۔ تو یہ سورۃ المجادلہ میں سے کچھ نکات ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔